ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے قسمت کے دھنی علی حسن بروہی پر۔ اس پر لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت قسمت کی دیوی اور دیوتا دونوں کے دونوں بیک وقت مہربان ہیں، جس کا زندہ ثبوت ان کا بلوچستان اسمبلی کا رکن بن جانا ہے۔ ناظرین جس طریقے سے سیلز مین جو ہے وہ اپنا سودا اصل قیمت پر بیچنے کے لیے جو ہے گاہکوں کے سامنے اس کی قیمت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور گاہک یہ سمجھ کی قیمت کو کم کر کے اس کی اصل قیمت پر لاتا ہے کہ شاید اس نے جو ہے مہنگی چیز جو ہے وہ سستے داموں خرید دی، بالکل اسی طریقے سے اس وقت جو ہے علی حسن بروہی جو ہے وہ جو بننا چاہتا ہے وہ اس سے بڑھ کر اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یعنی انہوں نے ابھی حلف نہیں اٹھایا، ابھی حلف برداری کی تقریب ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو جو ہے وہ کوئٹہ میں مدعو کر دیا ہے۔ بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے کوئٹہ میں، تمام کے تمام ان کے دور کے قریب کے پتہ نہیں کہ صدر مملکت بننے جا رہے ہیں، کیا بننے جا رہے ہیں، کہ تم سب کو انہوں نے مدعو کر دیا ہے، اور مطالبہ کیا کیا ہے کہ وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک بیتوکی سی بات ہے، یہ دن کے اجالے کا ایک خواب ہے، ایسا خواب جس کی کبھی تعبیر آ ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، بلکہ یہ واویلا کر دیا ہے، یہ اس کی منادی کر دی ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں اور سرفراز بگٹی کو نکال رہے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے جو ہے ان کے دوستوں نے جو ہے پوری طریقے سے اس کا پروپیگنڈا کر دیا ہے۔ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ انہیں جو ہے وزیر داخلہ بنایا جائے۔ میں نے کہا نا کہ سیلز مین جو ہے قیمت بڑھاتا ہے اپنی چیز کو بیچنے کی تاکہ اصل قیمت اس کو مل جائے، تو اس طریقے انہوں نے بننا تو وزیر داخلہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مانگو تاکہ دینے والے جو ہے وہ نہ دے تو اچھا یہ لے لو۔ اگر یہ کہیں گے کہ میں نے وزیر داخلہ بننا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ انہیں وزیر داخلہ نہ بنائے بلکہ انہیں ایسے محکمے کا وزیر بنائے جو کہ بالکل ہی بیکار قسم کا محکمہ، تو لہٰذا انہیں وزیر داخلہ بننا ہے، تو انہوں نے جو ہے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے کا۔ دیکھنا یہ کہ وہ اپنے اس گورکھ دھندے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ میں ہی اپنے اس پروگراموں میں جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر یہ کہہ چکا تھا کہ سسٹم کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیا گیا ہے، سسٹم کے خلاف یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، علی حسن بروہی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، حساس اداروں کی یہ رپورٹ، وہ رپورٹ، فلانی رپورٹ۔ ناظرین یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کاغذی کارروائی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن حقائق کا، زمینی حقیقت کا اس سے دور دور تک کبھی کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق یا واسطہ ہوتا تو آج یہ جو ہے وہ ایم پی اے بننے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک ایسا شخص ایم پی اے بن گیا جو کہ اس حلقے کے نتائج کے حساب سے چوتھے پانچویں نمبر پر تھا۔ پھر کیا ہوا ان دنوں میں، کیسے ان کے ووٹ ایک دم سے بڑھ گئے کہ انہیں جو ہے وہاں کا ایم پی اے جو ہے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نامینیٹ کر دیا، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تو یہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں فارم 45 اور 47 کے، یہ انتظامی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ جو ہے صرف اور صرف سیاسی ہوتے ہیں، جس سے پیا چاہے وہی سہاگن۔ یعنی کہ کمشنر اسلام آباد نے، راولپنڈی نے جو کچھ کہا تھا جس کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا تھا، وہ بالکل اتنا ہی ان کا بیان درست تھا، اتنا ہی صحیح تھا جتنا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہو کے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی نتائج آپ کے سامنے آئے، خود خواجہ آصف کا کامیاب ہونا، اس طریقے سے جو ہے خود مریم بی بی کا کامیاب ہونا، ان کے والد کا کامیاب، سارا دو نمبری ہے، ساری دنیا اس سے واقف ہے۔ تو یہ تمام کے تمام تر فیصلے جو ہے یہ انتظامی نہیں بلکہ سیاسی ہوتے ہیں، جس میں اب علی حسن بروہی کا فیصلہ جو ہے وہ ایک اضافہ بن کر آ چکا، بلکہ ایک انہوں نے جعلسازی کی، دو نمبری کی مہر ثبت کر لی ہے۔ اب اس پہ سونے پہ سہاگا جب انہیں جو ہے بلوچستان جیسے ایک حساس ترین صوبے کا جو ہے وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا۔ میں پچھلے پروگرام میں بھی
کہہ چکا تھا کہ ان کے وزیر داخلہ بننے سے یقیناً جو ہے وہ بوتانیوں کی جو ہے وہ ایک طریقے سے موت واقع ہو جائے گی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ان پر پہلے سے ہی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا وزیر داخلہ بننا کسی اور کی تباہی کا، بربادی کا باعث بنے یا نہ بنے، لیکن اب لسبیلا جو رینج ہے وہاں کی پولیس، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے لوگ جو ہے وہ یقیناً پریشان ہو جائیں گے ان کے وزیر داخلہ بننے سے. اب اتنی سب کچھ حساس اداروں کی رپورٹیں بھی تھی، ان کے خلاف اتنا سب کچھ تھا کہ یہ سسٹم کی روح رواں ہیں، سسٹم چلاتے ہیں، لینڈ گریبر ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ صدارتی محل میں پناہ لے رکھی ہے، سب کچھ. ہوا کیا اس کا؟ کیا کارروائی ہوئی؟ 2 ایس ایچ اوز کے خلاف آپ نے کارروائی کر دی، ایس ایچ اوز کو آپ نے سسپینڈ کر دیا، لیکن جو ایس ایچ اوز سے کام لینے والے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ نہ تو آپ نے علی حسن بروئی کے خلاف کوئی کارروائی کی، اور نہ ہی سب سے بڑھ کر آپ نے جو ہے وہ انور مجید کو کسی نے ہاتھ تک لگایا. تو پھر کیا ہوا؟ مطلب یہ سب نورا کارروائی ہے؟ یہ صرف کیا بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پر جو ہے سسٹم کے خلاف کارروائی کر کے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، یا پھر عزت مآب صدر مملکت آصف زرداری کو جھکانا تھا، انہیں موڑنا تھا، یا انہیں منوانا تھا کسی کام کے لیے؟ اس سے زیادہ تو میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں. رہا مسئلہ علی حسن زرداری کا، علی حسن بروئی کا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ قسمت کے دھنی ہیں. وہ اپنے کام میں جو ہے بہت زیادہ مخلص ہیں، جن سے ان کے تعلقات ہیں، ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ ان کی دیانتداری ایمانداری کا ہی تو ثبوت ہے کہ جو عرصہ دراز سے زرداری خاندان سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ان میں ایک ڈیلے کی بھی یعنی کہ بےایمانی ہوتی نا، بددیانتی ہوتی، یعنی کہ تو پھر یقیناً جو ہے وہ زرداری خاندان کے ساتھ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ اس معاملے میں جو ہے وہ بڑے بیدید ہیں. وہ ایک ڈیلے کی بےایمانی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو اب تک یہ بھی چل رہے ہیں، اور دوسرے علی حسن زرداری جو سندھ کے ہیں وہ جو چل رہے ہیں، ان دونوں کا اب تک چلنے کا مطلب یہ کہ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے باس سے، اپنے سرپرستوں سے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے سنسیئر ہیں. ان کے ساتھ یہ کوئی دغا نہیں کرتے، کوئی بےایمانی نہیں کرتے، کوئی حرام خوری نہیں کرتے. ہاں ان کے نچلے جو ہیں اگر وہ اپنے طور پہ 2 نمبری کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے یہ اپنے بگ باس سے دونوں کے دونوں مخلص ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان پر کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں. حالانکہ ان کی کرپشن کے، ان کی جو ہے وہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ایک نہیں 1000 ثبوت جو ہے وہ خود حساس اداروں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتے کہ ان پر ہاتھ ڈالنے کا مقصد جو ہے وہ خود صدر مملکت کو جو ہے وہ اپنی جانب جو ہے متوجہ کروانا ہے. تو اب یہ بن گئے موصوف ایم پی اے بننے کا مطلب ہے کہ یہ اب وزارت اعلیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن آخر میں جا کے بنیں گے وزیر داخلہ. ان کا وزیر داخلہ بننا بھی جو ہے وہ ان کی اس سیاسی زندگی کہو جو کہ ابھی شروع ہوئی، اور دوسری جو مجرمانہ زندگی کہو، یہ اس کا ایک معراج ہے. یہ اپنی انتہا کو اس وقت پہنچ جائیں گے جب یہ وزیر داخلہ بلوچستان بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کہنا ہے خود بلوچستان حکومت کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ان کے مخالفین میں جو ہے بہت ہی خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ چکی ہے، اور وہ ابھی سے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ فرار ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ یہ وزیر داخلہ بن جائیں گے. تو سب سے پہلے وہ انہی کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کر کے ان پر زمین زندگی کی وہ تنگ کر دیں گے. یہ ان کا خیال ہے، اس لیے ابھی سے وہ ادھر ادھر ہو چکے ہیں. اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کے جو دوسرے جو ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، ان کے دست راست ہے جانی چاند، وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کوئٹہ پہنچ چکے ہیں، اور انہیں بھی کوئی بہت ہی اہم ترین یہ عہدہ دلوانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ انہیں اپنا ایڈوائزر بنا دے، اپنا ان آفیشل جو ہے وہ مشیر بنا دے، کچھ بھی بنا دے. لیکن ان کے ابھی سے 5 انگلی گھی اور سر کڑھائی میں، تو پھر تو وہ بالکل اور بھی بپر جائیں گے. وہ پھر بلوچستان کی پولیس کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.